اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کریں اور جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس سبق کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ حضرات سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے جو گروپ بنائے ہوئے تجوید کے 2 گروپ بنے ہوئے ہمارے، اور ایک گروپ میں تقریباً 350 ممبر ہیں اور دوسرے گروپ میں 100 سے اوپر ممبر ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ یہ گروپ صرف اور صرف تجوید کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ تجوید سیکھیں اور اللہ کا مقدس کلام تجوید کے مطابق پڑھیں۔ تو مقصد سے ہٹ کر ان گروپوں کے اندر ہم کسی بھی طرح کا کتنا بھی اہم ہو میسیج، وہ میسیج نہ کریں۔ یہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی میسیج کیا اور اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جائے گی، تو جیسے میں نے عرض کیا ایک گروپ میں 350 کے آس پاس ہے اور ایک گروپ میں 125 کے آس پاس ہے۔ ہر ممبر اگر ایک میسیج بھی کرے گا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گروپ کے اندر کس طرح سے انتشار پیدا ہوگا۔ تو اس لیے جو میسیج ہم کرتے ہیں وہ اور گروپ ہمارے پاس ہے ان میں کر لیں۔ اس گروپ کے اندر تو بس ہم تجوید کے تعلق سے کچھ ہمیں پوچھنا ہو، کوئی قاعدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہو تو تجوید ہی کے تعلق سے ہمیں کمنٹ کرنا چاہیے، کوئی گفتگو کرنی ہو تجوید کے تعلق سے، باقی کوئی کتنا بھی اہم میسیج ہو اس سے پرہیز کریں۔ خیر یہ ایک الگ سے بات تھی جو مجھے گوش گزار کرنی تھی، آپ کو بتلا دی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ تجوید کی ہماری کلاس چل رہی ہے اور بیان چل رہا ہے مد کا۔ جو تجوید ہے اصول التجوید حصہ اول، یہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اور جو اس کے اندر موٹے موٹے قواعد بیان کیے گئے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھ میں بھی آ گئے ہیں۔ مد کا بیان چل رہا ہے، مد کا بیان بھی مکمل ہو گیا ہے، صرف 1-2 قاعدے باقی ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا حروف مدہ اور حروف لین۔ حروف مدہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، یعنی حروف مدہ سے جن مدات کا تعلق ہے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب دوسرا نمبر آتا ہے مد لین کا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہ ہے۔ تو قبل اس کے کہ مد لین کا بیان شروع کیا جائے، اس سے پہلے جو حروف مدہ کا بیان ہم نے پڑھا ہے، پہلے میں اس کو ایک مرتبہ مختصراً ریپیٹ کر دوں، اس کے بعد پھر آپ سے قواعد معلوم کروں گا اور اس کے بعد پھر مد لین کا بیان شروع کریں گے۔ دیکھیے شروع میں مد کی کتنی قسمیں تھی؟ 2 قسمیں تھی، مد اصلی، مد فرعی۔ پھر مد فرعی کی 4 قسمیں ہوئی، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ پھر مد لازم کی 4 قسمیں ہوئی، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد فرعی کی جو 4 قسمیں ہیں، پہلی ہے مد متصل۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، اور مد عارض وقفی و مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔
اور مد لازم وہ ہے کہ جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ پھر مد لازم کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم ہے مد لازم کلم مثقل۔ مد لازم کلم مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، ایک ہی کلمہ ہے، اسی کلمے میں حرف مد ہے، اسی کلمے میں تشدید ہے۔ اور مد لازم کلم مخفف و مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ تیسری قسم ہے مد لازم حرف مثقل۔ مد لازم حرف مثقل و مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو۔ اور مد لازم حرف مخفف و مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ تو یہ تھا مد کا بیان اور مد کی قسمیں جو مختصر میں نے عرض کی۔ اب اسکرین پر حروف مقطعات کا پیج شیئر کرتا ہوں، اس کے اندر آپ سے کچھ قواعد معلوم کیے جائیں گے، آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا، اس کے بعد پھر مد لین کا بیان پڑھیں گے۔ یہ ہے حروف مقطعات، یہ تمام حروف مقطعات ہیں، اور الگ الگ حروف ان لفظوں کے نیچے، ان حرفوں کے نیچے الگ الگ حروف وہ لکھ دیے گئے ہیں۔ الف لام میم، جیسے اس کے اندر الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، تو ان کو الگ الگ اس کے نیچے لکھ دیا الف لام میم۔ اسی طرح سے آگے الف لام میم صاد، یہ 4 حروف ہیں، الف لام میم صاد۔ یعنی ایک لفظ ہے پورا، پھر اس لفظ کے اندر جتنے حروف ہیں ان کو الگ الگ لکھ دیا گیا ہے۔ یہ حروف جو ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کو ہم سمجھیں، چونکہ اس کے اندر تھوڑی سمجھنے میں دشواری ہوئی تھی، اس کو دوبارہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اس میں سے اوپر والی جو لائن ہے الف لام میم صاد، اب آپ لوگوں سے سوال ہے میرا کہ بتائیے اس میں کون سا مد ہوگا؟ مد لازم حرفی مثقل۔ ٹھیک ہے، مد لازم حرفی مثقل۔ اچھا، الف لام میم صاد، اس میں کون سا مد ہوگا؟ مد لازم جی حرفی مثقل۔ اور بھی بولیے گا، سب بولے، جن کو جو سمجھے ہیں، چونکہ آپ سمجھ چکے ہیں اس لیے بولیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ غلط بولیں گے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بولنے سے حوصلہ بڑھتا ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ یہی تو ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ آپ غلط بتا دیں گے، اگر غلط بتا دیں گے تو اس کی اصلاح ہوگی۔ سیکھ تو رہے، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو غلط ہوگا اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ان میں مد لازم حرفی مثقل ہے۔ اچھا، الف لام میم، یہ تو لام کے اندر ہوا مد لازم حرفی مثقل، کہ لام میں حرف مدہ الف ہے اور اس کے بعد تشدید ہے، تو اس لیے مد لازم حرفی مثقل ہوا۔ آگے صاد ہے، اس کے اندر الف لام میم صاد، صاد میں بتائیے کون سا مد ہوگا؟ لازم حرفی مخفف۔ لازم حرفی مخفف، بالکل درست ہے، ماشاءاللہ، اس طرح بولیے گا۔ اچھا، آگے کا لفظ ہے الف لام را، اس میں بتائیے کون سا مد ہوگا؟ مد لازم حرفی مثقل۔ سوچ سمجھ کر کے، سوچ سمجھ کر کے، جی بولیے۔ مد لازم حرفی مخفف۔ جی، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مخفف، چونکہ الف لام یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کے اندر الف حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد میم ہے لام، اور میم کے اوپر سکون ہے، اور یہ سکون اصلی ہے، تو اس لیے اس کے اندر مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ اچھا، الف لام را، یہ را الگ حرف ہے، را کے اندر بتائیے کون سا مد ہوگا؟ سوچ سمجھ کر کے بتائیے گا، کوئی بات نہیں، غلط ہو کوئی بات نہیں، بتائیے آپ۔
मद्दे लाजिम हरफ मध्य असली, मध्य असली, मद्दे असली, वेरी गुड माशाल्लाह, मद्दे असली। देखिए मद्दे मद्दे लाजिम क्या होगा? असली, आपने मद्दे असली का कायदा पढ़ा है कि हर्फ मद के बाद हमजा या सुकून ना हो तो रा के अंदर जो अलिफ हर्फ मद है, खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर अलिफ के कायम मकाम होता है, तो अलिफ जी। हर्फ मद है, उसके बाद ना हमजा ना सुकून, तो इसलिए मद्दे असली होगा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। ये तो खैर आज का हमारा सबक है, इसलिए इसको उसमें समझेंगे। तो हा, ये दो अलग अलग हर्फ हैं। तो हा, इनमें बताइए कौन सा मद होगा? तो हाँ जी बोलिए। मध्य असली, मद्दे असली है, मद्दे असली। जो रा में है वही कंडीशन है इसी की भी, इन दोनों हर्फों की। तो हा के तो, इसके अंदर अलिफ हर्फ मद्दा, खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर अलिफ के कायम मकाम, और इसी तरह से हा तो हर्फ मद्दा अलिफ, उसके बाद ना हमजा ना सुकून, तो इसलिए मद्दे असली होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। तो सीम मीम, सीम में बताइए, सीन में कौन सा मद होगा? या मद्दा जी मध्य लाजिम कलमी मध्य लाजिम हरफ मुकक्कल, मद लाजिम हरफी मुसक्कल। जी अच्छा, कलमी मुसक्कल के लिए हरूफ मुक़त्तात का होना नहीं है, ये हरूफ मुक़त्तात है, और वो कलमी मुसक्कल अलग है, ये हरफी मुसक्कल की बात चल रही है। तो यहाँ सीन में या हरफ मद्दा है और उसके बाद मीम के ऊपर तशदीद है, तो इसलिए मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल होगा। अच्छा मीम जी कुछ कह रहे हैं मेरे से, या आपस में बात कर रहे हैं आप? भाई आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान से तवज्जो से सबक की तरफ ध्यान दें, अपना माइक बंद करें। अगर कोई बात इमरजेंसी करनी है तो माइक बंद करके बात करें, इससे खलल होगा और दिक्कत हो रही है इससे। तो बात हम पूछ रहे हैं मीम, तौसीम मीम, मीम में कौन सा मद होगा? यहाँ मीम में बताइए कौन सा मद होगा? मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़। ठीक है, तो इसका मतलब माशाल्लाह आप लोग समझ गए हैं, तो इसलिए अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि मद का बयान आप समझ गए हैं। तो इसके बाद अब आज का सबक हमारा जो है, आज का सबक हमें पढ़ना है, और वो है मद्दलीन। उसको स्क्रीन पर शेयर करता हूँ मैं, और फिर उसको सबक को हम पढ़ लेते हैं। किताब हमारी उसूल तजवीद, ये उसूल तजवीद, तो नंबर आता है मद्दलीन का। अभी तक हमने पढ़ा है हरूफ मद्दा का, ये है मद्दलीन। हरूफ लीन कितने हैं आप पढ़ चुके हैं शुरू में? कितने हरूफ लीन? दो। वाव या, जबकि इनसे पहले क्या हो, ज़बर हो, उनको हरूफ लीन कहते हैं। अच्छा, मद्दलीन किसको कहते हैं उसको यहाँ से समझिए। मद्दलीन उसको कहते हैं कि हर्फ लीन के बाद सुकून हो, ये मद्दलीन है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको, मैं सूरतुल कुरैश खोलता हूँ, उसके अंदर इसको समझ लेते हैं। सूरतुल कुरैश देखिए, लिइलाफि कुरैश, पहली आयत ले लीजिए, कुरैश, इसके अंदर या साकिन है, उससे पहले रा के ऊपर ज़बर है, तो ये हर्फ लीन हुआ। और मद्दलीन अभी बताया है कि मद्दलीन उसको कहते हैं कि हर्फ लीन के बाद सुकून हो। अब वो सुकून चाहे तो असली हो चाहे वो आर्जी हो, बस बात है कि हर्फ लीन के बाद सुकून होगा तो मद्दलीन कहलाएगा। जैसे कुरैशिन है, ये हमने यहाँ पर वफ़ किया तो शीन साकिन हो जाएगा कुरैश, तो हर्फ लीन या के बाद सुकून आया, अगरचे आर्जी है लेकिन सुकून है, तो जैसे ही सुकून आ जाएगा तो ये मद्दलीन कहलाएगा। इसी तरह से वस्सैफ,
वस्सैफ, फा को हमने वफ की वजह से साकिन किया तो फा के ऊपर सुकून आ गया, तो या हरफ लीन के बाद सुकून आ गया वस्सैफ में, तो ये मद्द लीन हो गया। इसी तरह से मिन खौफ, खौफिन है, वाव हरफ लीन है, हमने वफ किया तो फा को साकिन कर दिया, वफ की वजह से फा के ऊपर सुकून आ गया, तो हरफ लीन के बाद सुकून आया तो इसलिए ये मद्द लीन कहलाएगा। तो मद्द लीन उसको कहते हैं कि हरफ लीन के बाद सुकून हो, वो सुकून चाहे असली हो चाहे आर्जी हो। ठीक है, हरफ लीन दो हैं। नंबर एक वाव साकिन जबकि उससे पहले ज़बर हो, जैसे अभी आपको मैंने सूरह कुरैश के अंदर बताया, जैसे खौफिन, खौफिन वाव साकिन उससे पहले खा के ऊपर ज़बर। नंबर दो या साकिन जबकि उससे पहले ज़बर हो, जैसे सैफिन किया, सैफिन में या साकिन उससे पहले स्वाद के ऊपर ज़बर, तो खौफिन में वाव हरफ लीन हुआ, और इसी तरह से सैफिन में या हरफ लीन हुआ। तो हरफ लीन दो हैं, वाव साकिन या साकिन जबकि इनसे पहले ज़बर हो। अब आइए मद्द लीन की किस्में। मद्द लीन की दो किस्में हैं। नंबर एक मद्द लीन लाजिम, मद्द लीन लाजिम। नंबर दो मद्द लीन आरिज वक्फी। ठीक है, मद्द लीन लाजिम किसको कहते हैं? मद्द लीन लाजिम वो मद है जिसमें हरफ लीन के बाद सुकून असली हो। जिस तरह से हरफ मद के बाद सुकून असली हो वो मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ कहलाएगा। हरूफ मुक़त्ताअत में हरफ लीन के हरफ मद के बाद सुकून असली हो तो वो मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ कहलाएगा। इसी तरह से हरफ लीन के बाद सुकून असली हो तो वो मद्द लीन लाजिम कहलाएगा। तो वही बतलाया गया, मद्द लीन लाजिम वो मद है जिसमें हरफ लीन के बाद सुकून असली हो, जैसे आइन मरियम, काफ हा या आइन साद में आइन। इस पूरे लफ्ज़ के अंदर हमारा जो मकसद है, इसके अंदर जो हमें असल समझना है वो आइन को समझना है। ठीक है, इसलिए बतलाया कि आइन मरियम में यानी सूरह मरियम के अंदर काफ हा या आइन स्वाद में आइन, और इसी तरह से दूसरी मिसाल आइन शूरा में, सूरह शूरा के अंदर हामीम हामीम आइन सीन क़ाफ, इसमें आइन। तो ये दो हमारा मकसद है, इनको हमें समझना है। यानी मद्द लीन लाजिम वो मद है जिसमें हरफ लीन के बाद सुकून असली हो, जैसे आइन मरियम में। अब आप इसको यहाँ समझिए, यही समझ में आएगा अच्छी तरह से। ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ जो पेज मैंने तैयार किया है। ये देख, ये ऊपर मिसाल दी है काफ हा या आइन साद। इसमें जो आइन है, इसको आइन को जब इस तरह से हम इसमें जुड़ा हुआ पढ़ेंगे, मिला हुआ पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको अलग से लिखेंगे कट गई है इसकी की है, उसमें नहीं हो रहा इसलिए। तो हमने इसको जो अलग से लिखा तो इसमें आइन में या हरफलीन नजर आया। ठीक है, या हरफलीन आइन में नजर आया और या हरफलीन के बाद सुकून असली है, नून है और नून के बाद सुकून असली है। तो आइन मरियम काफ हा या आइन स्वाद में हमारा मकसद है आइन, तो आइन के अंदर मद्द लीन लाजिम होगा। जैसे ये मिसाल दी गई है आइन, इसके अंदर मद्द लीन लाजिम होगा कि या हरफ लीन है और उसके बाद सुकून असली है। इसी तरह से वो दूसरी मिसाल दी गई है आइन हामीम आइन सीन क़ाफ, तो उसमें भी आइन। तो हमारा मकसद है इन दोनों लफ्ज़ों में, दोनों मिसालों में आइन से ताल्लुक़ है हमारा। तो आइन के अंदर मद्द लीन लाजिम होगा और आगे स्वाद के अंदर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगा। चूँकि स्वाद के अंदर हरफ मद अलिफ है और आइन के अंदर हरफ लीन या है, तो आइन के अंदर मद्द लीन लाजिम होगा और स्वाद के अंदर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगा। जी समझ में आ गया आपको ये कायदा? जी ठीक है। अच्छा, दूसरी जो किस्म है वो है मद्द लीन आरिज वक्फ़ी।
مد لین عارض وقفی بالکل جیسے ہم نے مد عارض وقفی پڑھا ہے نا، اسی کی طرح ہے مد عارض وقفی کی، بس فرق یہ ہے کہ وہاں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ حرف مد اور حرف لین کا فرق ہے، باقی قاعدہ پورا وہی ہے، وہی بتایا گیا۔ وہ مد ہے، مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے خوف، صیف، ٹھیک ہے۔ مد عارض وقفی میں سکون وقف کی وجہ سے ہے حرف مد کے بعد، جیسے یعلمون، نستعین، اور یہاں پر سکون وقف کی وجہ سے ہے حرف لین کے بعد۔ پھر میں واپس ادھر ہی آتا ہوں، یہاں اس کو آپ سمجھ لیں۔ یہ دیکھیے خوفن، یہاں واو حرف لین ہے اور فا متحرک ہے، لیکن ہم نے فا کے اوپر جب وقف کیا تو فا ساکن ہو گیا۔ اب کیا بن گیا؟ یہ خوف۔ تو یہاں پر اصل یہ فا ساکن نہیں ہے بلکہ فا متحرک ہے، لیکن وقف ہم نے کیا تو فا ساکن ہو گیا، تو سکون آیا وقف کی وجہ سے، اور کس کے بعد آیا؟ واو حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آیا، تو اس لیے مد لین عارض وقفی ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری مثال صیف، صیفن، یا اس کے اندر حرف لین ہے اور اس کے بعد فا متحرک ہے، لیکن ہم نے وقف کیا صیف تو وقف کی وجہ سے فا ساکن ہو گیا۔ اب فا کے اوپر جو سکون آیا ہے، یہ سکون کیسا ہے؟ اصلی ہے یا عارضی ہے؟ بتائیے۔ عارضی۔ بولتے رہا کیجیے میرے ساتھ، جیسے میں پوچھو آپ بولا کیجیے۔ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، چونکہ فا متحرک ہے، ہم نے وقف کیا تو سکون آیا، تو لہذا یہ سکون عارضی ہوا۔ تو اس لیے قاعدہ یہ ہوا مد لین عارض وقفی کا کہ حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ تو یہ دونوں قاعدے ہیں۔ مد لین کی دو قسمیں ہیں، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی۔ بھائی بات سنیے، آپ مائک بند کر دیجئے، بات سنیے۔ آپ جو آپ کو بات کرنی ہو ایمرجنسی، وہ مائک بند کر کے کیا کیجئے، بات کو سنا کیجئے۔ بہت اہم بات ہے، اللہ کا مقدس کلام ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا وقت جو ہے بہت قیمتی وقت ہے، آدھا گھنٹہ ہم لے کر کے بیٹھ رہے ہیں اللہ کے مقدس کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو ویسے بھی اس کے اوپر ہمیں ثواب مل رہا ہے، چونکہ اللہ کا مقدس کلام، اس کام سے جو کام اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، اس کام سے بہتر اس وقت دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، یہ ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اللہ کے نبی فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس وقت ہم سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے مقدس کلام کو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر کام اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کا کام کرتا ہے تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس وقت ہم سب سے بہترین کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے کام کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو لہذا اگر ہمیں کوئی ایمرجنسی بات کرنی ہو تو مائک بند کر کے ہم ایمرجنسی بات کر لیں اپنی۔ اگر آپ کا مائک کھلا ہوا ہوگا تو کلاس کے اندر، سبق کے اندر ڈسٹرب پیدا ہوگا، خلل پیدا ہوگا، تو اس لیے اس بات کی طرف تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بات ہماری چل رہی ہے مد لین کی۔ مد لین یہ آج کا ہمارا سبق ہے کہ مد لین اس کو کہتے ہیں کہ حرف لین کے بعد سکون ہو، اور حرف لین دو ہیں، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو۔ مد لین کی دو قسمیں ہیں، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی۔ مد لین لازم وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے عین مریم میں، یعنی سور مریم کے اندر کاف ہا یا عین صاد میں عین، اس میں جو عین ہے حرف عین، اس حرف عین کے اندر مد لین لازم ہوگا۔ اور اسی طرح سے عین شورا میں حامیم، عین سین قاف، اس میں جو عین ہے، اس عین میں مد لین لازم ہوگا۔ مد لین عارض وقفی و مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے خوف، صیف،
تو یہ رہا ہمارا آج کا سبق. اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور اس کے اندر اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. تو مد کا بیان ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو بیان شروع ہوگا، یہ جتنے مد ہم نے پڑھے ہیں، چاہے مد متصل ہو، منفصل ہو، عارض وقفی ہو، یا مد لازم کی قسمیں ہوں، یا مد لین کی قسمیں ہوں، تو ان کی کیا کیا مقدار ہے، یعنی کون سے مد کو کتنا کھینچنا ہے. اب آگے وہ بیان شروع ہوگا کہ کس مد کو کتنا کھینچنا ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہے آگے. ٹھیک ہے، تو اس مد کے بیان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. اب اگلی کلاس کے اندر مد کا جو بیان ہم نے پڑھا ہے، قرآن پاک کھول کر کے قرآن پاک کے اندر سے مثالیں نکال کر کے آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، آپ بتائیں گے. اور جب مجھے مکمل اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں آپ مد کے بیان کو مکمل سمجھ چکے ہیں اور قرآن پاک آپ ان قواعد کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم مقدار مد کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو وقف کا بیان ہے، وقف کے بیان کو پڑھیں گے. تو اس بیان کو یاد کر لیں، اور اللہ کا مقدس کلام جب بھی ہم پڑھنے بیٹھیں تو ان قواعد کے مطابق جو ہم نے پڑھے ہیں، ان قواعد کے مطابق پڑھیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کا کلام درست ہو جائے، اور وہ درست جب ہی ہوگا جب کہ ہم جو قواعد ہم نے پڑھ لیے، ان قواعد کو عمل میں لائیں. تو ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجئے اور ان قواعد کے مطابق اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنے کی فکر کیجئے. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.